کو میں چند باتیں بتاتا چلوں. کل آپ کو میں نے تھوڑی سی فوٹیج دکھائی تھی, آپ کو دوبارہ بھی آپ کے چینلز پہ اسکرینز پہ میں دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے عمران خان اور ان کے ورکرز کے لگائے ہوئے بینرز اور ہولڈنگز جو ہیں ان کو اتارا جا رہا ہے. ان کی جگہ میاں شہباز شریف کے بینرز اور ہولڈنگز جو ہیں وہ لگ رہے ہیں. جب تحقیق ہم نے کی تو پتا چلا کہ یہ بلال یاسین صاحب کے ورکرز ہیں جو مسلم لیگی نون کے رہنما ہیں, اور ان کے کہنے پہ وہ اتار رہے تھے. جمہوریت بڑی اچھی چیز ہے, لیکن جمہوریت میں اس طرح کے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ اس کے اوپر صرف انسان نشاندہی کر سکتا ہے, ان کے اوپر آواز اٹھا سکتا ہے. یہاں پہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ جو پوسٹرز پاکستان مسلم لیگ نواز کے لگے ہیں, جو سٹریمرز ان کے لگے ہیں, جو بینرز لگے ہیں, ان سے دو سوالات تو ضرور پوچھنے چاہیے, اور کاش ان کا کوئی رہنما مجھے آ کے اس کا جواب دیں, اور جس کا دل کرے کل دے دیں جواب اس کا بے شک. کہ ایک تو انہوں نے ابھی تک پنجاب حکومت نے اپنے یعنی پاکستان مسلم لیگ نون نے کیوں پی ایچ اے کو اور ٹی ایم او کو پیمنٹس نہیں کی ہیں ہولڈنگز لگانے کی اور سٹریمرز لگانے کے, اور کیوں قومی خزانے کو پاکستان مسلم لیگ نون کی ریلی کے بہانے اس کو یعنی ایک نقصان پہنچایا جا رہا ہے, اور بے انتہا نقصان پہنچایا جا رہا ہے جو کروڑوں میں جس کی مالیت بنتی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب پنجاب بھر میں خود پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک ایم پی اے کی تحریک التوا پر بینرز, پوسٹرز اور وال چاکنگ پر ہر طرح کی پابندی ہے, تو پاکستان مسلم لیگ نواز اس کی خلاف ورزی کیوں کر رہی ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں. اور اگر آپ وہ بینرز دیکھتے ہیں, اگر آپ وہ پوسٹرز دیکھتے ہیں تو اس پہ لکھا ہے مہنگائی, بے قابو ہونے والی مہنگائی, لا اینڈ آرڈر. تو مہنگائی تو پروونشل گورنمنٹ کے پرویو میں آتا ہے, یہ کس طرح سے فیڈرل گورنمنٹ کے سر پہ تھوپی جا سکتی ہے, اس کا جواب بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کی ہی کوئی رہنما آ کے دے. مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ پنجاب حکومت تو بذات خود حکومت ہے, تو وہ کس طرح حکومت کے خلاف جلسہ یا جلوس کر سکتی ہے یا احتجاج کر سکتی ہے. عمران خان صاحب, جب میں یہ بول رہا تھا تو ساتھ ساتھ فوٹیج بھی چل رہی تھی جس پہ آپ کے ہولڈنگز کو اتارا جا رہا ہے, اور آپ کی ہولڈنگز کی جگہ میاں شہباز شریف کی ہولڈنگز لگ رہی ہیں. تو کیا آپ نے ڈائریکٹ ڈی سی او سے یا حکومت پنجاب سے اس پہ احتجاج کیا ہے کہ یہ ایک نارمل کی چیز ہے؟ مبشر, یہ بہت نارمل چیز ہے, یہ پہلی دفعہ نہیں انہوں نے کیا. جب ہم کوئی احتجاج کرتے ہیں پنجاب میں, لاہور میں, خاص طور پہ لاہور میں, کیونکہ لاہور انہوں نے اپنی وراثت بنایا ہوا ہے شریف برادران نے, ہمیشہ یہی ہوتا ہے. ہم نے اپنی ممبرشپ کیمپین کی سارے لاہور کے اندر, آج سے 2 سال پہلے ایگزیکٹلی یہی ہوا, ہمارے سارے بینرز اترنے شروع ہو گئے. اب مجھے ان کی پارٹی صرف اعتراض ہے, ایک اعتراض ہے. جب یہ اپوزیشن میں جاتے ہیں ان کو جمہوریت یاد آ جاتی ہے, جب یہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہی جو چیزوں پہ اعتراض کرتے ہیں اپوزیشن میں وہ گورنمنٹ میں بھول جاتے ہیں, اور بالکل ان کو جمہوریت بھول جاتی ہے. دیکھیں, اتنی دیر اسٹرگل کی ہم نے, انہوں نے اکٹھے اسٹرگل کی, بلکہ ان کی پارٹی اور ہماری پارٹی کی سب سے زیادہ اسٹرگل تھی جنرل پرویز مشرف کے خلاف. جیسی پاور میں آئے ایک دم انہوں نے وہی حرکتیں کی جو, بلکہ پرویز مشرف کے دوران میں یہ کہتا ہوں میں نے سب سے زیادہ اس کی مخالفت کی تھی, لیکن جو یہ حرکتیں کرتے ہیں وہ شاید تب بھی نہیں ہوئی, کیونکہ تب ہمارے اس طرح پوسٹرز نہیں اتارے جاتے تھے. ہم ان دنوں میں بھی کرتے تھے احتجاج, لیکن ان کے دوران میں, اور ابھی آپ نے اچھا کیا آپ نے دکھا دیا, لیکن آپ نے ایک اور چیز ایڈ کرنی تھی کہ جو گورنمنٹ کا خرچہ ان کے دور پہ ہوتا ہے, یعنی کہ جو ٹیکس پیئر کے اوپر یہ خرچ کرتے ہیں اپنے اوپر, شاید ہی میں سمجھتا ہوں کسی نے کیا ہو. آصف زرداری نے کیا ہوگا, انہوں نے کیا ہوگا. اور میں آپ کو صرف رائے ونڈ کے اوپر جو خرچہ آیا ہے, پنجاب اسمبلی میں یہ ریز کیا تھا کہ 9 ارب روپیہ, 900 کروڑ روپیہ انفراسٹرکچر رائے ونڈ کے ارد گرد ڈیولپ کرنے کے لیے ٹیکس پیئر کا خرچ ہوا تھا, 900 کروڑ روپیہ, جس کی وجہ سے رائے ونڈ کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور اس کی قیمتیں کہاں پہنچ گئی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک اب چینج کی ضرورت ہے. مبشر, یہ جو پالیٹکس ہے نا, اب ہمیں وقت آ گیا ہے کہ اس ملک کو ایک اگلے سٹیپ پہ لے کے جائیں, کیونکہ اب ہو کیا رہا ہے کہ یہ باریاں لیتے ہیں دونوں, ایک دوسرے کو تنقید بھی کرتے ہیں, لیکن بیسکلی یہ دونوں یہ نظام کو چینج نہیں چاہتے, یہ نظام چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح چلتا رہے کام, ان کو ایک دوسرے کو جب ان کی کامن انٹرسٹ کی چیز آتی ہے تو یہ دونوں خاموش ہو جاتے ہیں. یہ جلسے پہ پاکستان کی عوام آئے گی, اور جس طرح کے پشاور کے دھرنے میں آئی, کراچی کے 2 دن کے دھرنے میں آئی, دونوں 2 دن کے دھرنے تھے, گجرانوالہ میں آئی, ملتان میں آئی, فیصل آباد میں آئی,
یہ عوام نکل رہی ہے. دیکھیں پاکستان بدل چکا ہے. صرف 30 کا جلسہ ایک چیز ثابت کرے گا, پاکستان بدل گیا. انشاءاللہ آپ 30 کو دیکھیں گے کہ لوگ چل کے آئیں گے. کوئی قیمے کے نان نہیں کھلائے جائیں گے کسی کو, کوئی پیسے نہیں دیے جائیں گے, کوئی سرکاری نوکروں کو نہیں لایا جائے گا, لوگ چل کے آئیں گے. لیکن 28 کو جو جلسہ ہو رہا ہے اس کے متعلق مجھے یہ پتا چلا ہے کہ پنجاب کے تمام ٹیچرز, کلرکس اور جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی ذمہ داریاں لگ گئی ہیں کہ کس طرح بسیں بھر بھر کے لانا ہے. تو وہ تو آپ سے بہت بڑا ہو جائے گا جلسہ. دیکھیں مبشر, آپ اور شکر ہے, اللہ کا شکر ہے کہ اس ملک کا آج الیکٹرانک میڈیا آزاد ہے اور اینکرز ہیں جن کی اپنی کریڈیبلٹی ہے, اوپینین میکرز ہیں, وہ خود ہی فیصلہ کر لیں گے کہ جلسہ کس کا بڑا تھا. اور جلسہ یہ نہیں کہ لوگ اکٹھے کرنے. آپ کو یاد ہے پرویز مشرف نے اسلام آباد میں 12 مئی کو بہت بڑا کراؤڈ اکٹھا کر لیا تھا. کراؤڈ اکٹھا کرنا, پٹواریوں کا جلسہ اور سرکاری نوکروں کا جلسہ, اور ایک عوام جب خود چل کے آتی ہے اور پارٹیسپیٹ کرتی ہے, اس میں بہت فرق ہوتا ہے. اور انشاءاللہ 28 اور 30 کے جلسے میں آپ کو فرق نظر آ جائے گا اور سائز بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. اور انشاءاللہ میں ایک اور جو آپ کے سامنے پیشن گوئی کرتا ہوں, جنون آپ کو نظر آئے گا. جنون. جو جلسہ 30 کا جلسہ ہے, میں چیلنج کرتا ہوں کہ آج کوئی پارٹی اتنا بڑا جلسہ نہیں کر سکتی انشاءاللہ پاکستان. یا آج آپ بتائیں گے کہ اس ریلی نے کب ہونا ہے اور آپ اس سے کریں گے کیا؟ اس میں کوئی ایسی اناؤنسمنٹ کہ جو آئی اوپننگ اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے؟ جی مبشر, 2 بجے مینار پاکستان میں, اور انشاءاللہ لاکھ آدمی سے انشاءاللہ کم نہیں ہوگا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس ریلی کا مقصد ایک تو پاکستان کی عوام کو ایک نئی سوچ دینی ہے, نیا نظام دینا ہے, جو نیا نظام لوگوں کے سامنے لے کے آئیں گے, اور پھر ایک لائے عمل لے کے آئیں گے کہ یہ جو دونوں حکومتیں نورا کشتی کر رہی ہیں اور ان کے انٹرسٹ ایک ہیں, اور یہ باریوں میں اب تیاری ہوئی ہے, کھل کے کہہ رہے ہیں. یہ بھی شرم کی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ اپنی باری کا انتظار کرو, پہلے 5 سال ہم نے گزارنے, اب اگلے 5 سال آپ اپنی باری کا انتظار کریں. شرم بھی نہیں ہے اس میں کوئی. تو یہ باریاں ہم نے پارٹنرشپ ان کی توڑنی ہے اور لائے عمل دیں گے کہ کیا ہم چاہتے ہیں, ان گورنمنٹ سے کیا چاہتے ہیں. اصل میں اپوزیشن کا کام ہوتا ہے عوام کو ایک لیڈرشپ دے, ان کو جو اس وقت عوام پسی ہوئی ہے اس کو راستہ دکھائیں کہ ہم کیا چیزیں کریں گے تو اس سے نکل سکتے ہیں, ہماری زندگی بہتر ہو سکتی ہے, ہمیں روزگار مل سکتا ہے, یہ بجلی کا یہ جو عذاب آیا ہوا ہے یہ ختم ہو سکتا ہے, کرپشن سے نکل سکتے ہیں, یہ عذاب سے, اور جو مہنگائی, اصل تو مہنگائی لوگوں کے لیے بیٹھی, کیسے نکل سکتے ہیں. تو اس کا پورا ایک لوگوں کو پروگرام دیں گے اور پھر یہ بتائیں گے کہ ہم نے سب نے مل کے کیسے پریشر ڈالنا ہے ان حکومتوں کے اوپر. آپ لاہور کی یا پاکستان کی عوام سے کیا اپیل کریں گے کہ وہ 30 اکتوبر کو 2 بجے منٹو پارک میں کیوں آئے اور آپ کو کیوں سپورٹ کریں؟ میں صرف اپنی پاکستانی عوام سے ایک چیز چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی زندگی بدل لی ہے, اللہ نے آپ کو سنہری موقع دیا ہے اپنی تقدیر بدلنے کا, اور وہ موقع یہ ہے کہ آپ اس نکل کے دکھائیں کہ آپ تبدیلی چاہتے ہیں, اور آپ تبدیلی ایک سے نہیں دونوں سے چاہتے ہیں, کیونکہ دونوں نے باریاں لی ہیں. 1988 سے باریاں لیتے آئے ہیں, بلکہ 85 سے نون تو 85 سے نواز شریف پاور میں تھے نا پہلی دفعہ پنجاب میں. لوگ چینج چاہتے ہیں اور چینج کے لیے ایک پارٹی ہے اس وقت آپ کے پاس. آپ پبلک نکلے تبدیلی کے لیے, اور انشاءاللہ ہم آپ کو یہ ایک پورا نظام بتائیں گے 30 تاریخ کو دیں گے کہ کیسے ہم اس ملک کو بدل سکتے ہیں اور تیزی سے اپنے پیر پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. اصل میں پاکستانیوں کو اپنے پیر پہ کھڑا کرنا ہے, اصل میں پاکستان کا پوٹینشیل پورا کرنا ہے, اصل میں ہم نے یہ پاکستان کو پاکستانیوں کا بنانا ہے. تو اس کے لیے انشاءاللہ پلان دیں گے, اور وہ ضروری ہے کہ پبلک تبدیلی کے لیے نکلے 30 تاریخ کو. اے مجاہد وطن ہے تیرے ساتھ ہم, ہے تیرے ہاتھ میں انصاف کا علم. اے مجاہد وطن ہے تیرے ساتھ ہم, ہے تیرے ہاتھ میں انصاف کا علم. اے مجاہد وطن ہے تیرے ساتھ ہم, ہے تیرے ہاتھ میں انصاف کا علم.